فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئی وہ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیض تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبیصہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بکیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بکیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہرہ پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن و حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار ابن اززور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بکیلہ مثنیٰ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاروں قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاروں قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ اپنے قلعوں سے دستبردار نہ ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ چاروں قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوشش شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا۔ کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آیا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکے چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں کریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ آئی اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعد تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2 3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تر تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے
صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک چاہتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ازدابہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کی ان سالاروں کی بے مثال جرأت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو یا پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں پر یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوراً اطلاع دیں۔ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا، اور یہ بھی اللہ کے شعروں: ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسے۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ 4 قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ کسر ابن بقیلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا اور وہ جرأت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشروان کسریٰ اردشیر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشروان عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں۔ نوشروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبد المسیح نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا۔ ابن بقیلہ، نوشروان نے کہا تھا، کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں۔ عبد المسیح نے کہا تھا، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی۔ تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ نوشروان عادل نے کہا تھا، فارس ایک طاقت کا نام ہے۔ غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا تھا، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے۔ تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے
تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔